پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کی ایک اس وقت فضا چل رہی ہے، اور وہ فضا شروع ہوئی وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہوئی، اور اب مسلم لیگ کاف کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مقدمے جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک، اور جتنی جلدی سے بن رہے ہیں اتنی جلدی سے ختم بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے آج دیکھا کہ یہ دہشت گردی کا ایک مقدمہ بنایا جو سمپل ایک افتتاح کا کیس تھا، ایک ہسپتال کے افتتاح کا، جس میں مضروب یہ تھے، حملہ آور وہ تھے، اور اس کو کیسے کنورٹ کر کے اس کو دہشت گردی کے زمرے میں لایا گیا، اور ایک ایسا مقدمہ لاہور کا جو کہ کینسل ہو چکا ہوا تھا، قابل اخراج مقدمہ کو اٹھا کے یہاں کی تفتیش میں لا کے کراس ورژن میں تو دہشت گردی کی دفعات اس کے اوپر لگائی گئیں۔ سو مچ سو کہ تفتیش جوائن کرنے میں بھی بڑی دقت رہی، اور جو تفتیشی آفیسر اس میں آتا تھا، شامل تفتیش کرتا تھا، اس کو 780A نکالنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو مقدمے سے ہی نکال دیا جاتا تھا۔ جو آڈیو لیک والا لاہور کا کیس تھا تھانہ غالب مارکیٹ کا، جو ٹویٹر کا، وہ قابل اخراج پایا گیا اور کینسل ہو گیا لاہور سے۔ سو ایک کینسل ہوئے مقدمے کو اٹھا کر یہ ککرالی والے وقوعے میں ضم کیا گیا، ملایا گیا، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، قانون میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آج یعنی وہ دونوں مقدموں میں ایک ہاتھ میں آپ سمجھے ضمانت ہو گئی۔ اب جو یہ گھر پہ فائرنگ والا وقوع ہے وہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب وقوع ہے کہ وہ FIR پڑھتے ہی میں سمجھتا ہوں زیادہ دیر نہیں لگے گی، آج ہم اس میں بھی عبوری ضمانت جو ہے مزید ایکسٹینڈ ہوئی ہے، اور 6 تاریخ تک وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، 6 مارچ، اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ 6 مارچ کو وہ ضمانت بھی کنفرم ہو جائے گی۔ تو یہ 6 مارچ تک جتنے مقدمے بنے ہوئے ہیں یہ سب پیک اپ ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ یہ اپنے الیکشنز کی طرف جایا جائے اور باقی کاموں کی طرف، ملک بہتری کی طرف جائے، بجائے اس کے کہ جھوٹے مقدمے بنائے جائیں۔ میرا خیال ہے ٹائم ہے کہ سٹیبلٹی آ جائے ملک میں۔ دیکھیں، میں اس کو دوسرے دھروں کو آپ چھوڑ دیں، یہ سیاسی انتقام ہی ہوتا ہے، اور سیاسی انتقام آج کورٹ میں بھی یہی بات ہوئی ہے، یہ PMLQ ہے، PMLN کی حکومت ہے۔ سو جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ PMLN ہے، اور جو ہسپتال کے وقوعے میں بھی آپ نے چیز دیکھی، کوئی اور پارٹی نہیں تھی، ایک طرف PMLN کھڑی تھی اور ایک طرف PMLQ کھڑی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس FIR میں ملزم PMLN تھی، Q اس میں وکٹم تھا، مگر بہت حیران ہوں میں کہ کس طرح جو ایک وکٹم ہے اس کو ملزم بنا دیا جاتا ہے، اور آج عدالت میں ایک بیل جو تھی وہ جس پر سماعت ہوئی اور وہ موسیٰ علائی کی تھی، یہ کبھی ایسا اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں۔ تو کرمنل لا کو اور کرمنل جسٹس سسٹم کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا مس یوز جو ہے وہ بہت واضح نظر آ رہا ہے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگا، آج خصوصی عدالت کے سامنے آپ نے سنا کہ بڑے مفصل جو ہیں وہ دلائل دیے گئے، اور ان کے بعد خصوصی عدالت نے پری اریسٹ بیل، جو کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ہوتی ہے، پری اریسٹ اسی کو دی جاتی ہے جو مقدمہ آن دا فیس آف اٹ، بادی نظر میں جو جھوٹا مقدمہ ہوتا ہے اس میں پری اریسٹ کنفرم کی جاتی ہے۔ تو یہ پری اریسٹ کنفرم ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس کی ہائی کورٹ میں کواشنگ کی پٹیشنز بھی جو ہیں وہ فائلڈ ہیں، جس پہ ڈویژنل بینچ علی باقر نجفی صاحب جس کے سربراہ ہیں وہ اس پر آئندہ مہینے کی 1 تاریخ کو اس پر جو ہے یہ کارروائی ہوگی۔ چودھری وجاد صاحب کی بھی پٹیشنز وہاں پر فائلڈ ہیں، اور مگر چونکہ زیادہ فوکس جو تھا وہ موسیٰ علائی پر تھا، تو یہ درست کہا انہوں نے کہ وہ اس مقدمے میں ملزم تصور ان کو نہیں کیا جا سکتا، مگر ویسے ہی اس مقدمے میں کیا رہ گیا، اگر آج عدالت نے عبوری ضمانت اگر جو منظور کر لی ہے تو اس سے یہ بڑا پازیٹیو آج فیصلہ آیا عدالت کی طرف سے۔ دیکھیں، یہ انتقامی کارروائی، افسوس کی بات یہ ہے کہ نیب میں بھی کیسز بنانے کی کوشش کی گئی۔ کل آپ نے دیکھا کہ چیئرمین نیب نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ کیوں دیا؟ پریشرز بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یہ کبھی بھی سیاسی پارٹیز کا یہ بیٹلنگ گراؤنڈ نہیں رہا کہ یہاں پر آ کے تو پولیٹیکل سکور سیٹلنگ ہو، مگر کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو نہیں چھوڑا جا رہا پولیٹیکلی اپنے انتقام لینے کے لیے یا اپنے عزائم حاصل کرنے کے لیے۔ اب جیسے یہ مقدمہ ایک تھانے کا مقدمہ تھا، مگر یہاں پر بھی دہشت گردی کی پروویژنز کو ابیوز کیا گیا، تو ایک عدالتوں کے نوٹس میں آف کورس یہ بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عدالتوں کے آگے جیسے یہ مقدمے آتے جا رہے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے ہیں، چاہے وہ چودھری برادران کے اب یہ مقدمات، جھوٹے مقدمات جو شروع کیے ہیں، ان کو یہ جیسے ہی بنتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ یہ دنوں میں یہ ختم بھی ہوئے ہیں۔ تو جب مقدمے میں کچھ ملے نہ، سبسٹنس نہ ہو،
تو پھر بلا وجہ کا مقدمہ بنایا جاتا ہے، جیسے یہ بنایا۔ سپیچز کے اوپر مقدمے شروع ہو گئے، کبھی ایسا نہیں تھا۔ ایک ایسا مقدمہ ٹویٹر کے اوپر مقدمہ بننا شروع ہو گیا، آڈیو لیکس ہونی شروع ہو گئی۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، نہ یہ پہلے کبھی ہوتا تھا، نہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو پہلے اس طرح یوز کیا جاتا تھا اپنے مقاصد کے لیے جیسے اب یوز کیا جا رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں آنے والے